الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مصلیان کرام، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام و اکرام اور اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیکیاں کمانے کے بہت سے مواقع عطا کرتا ہے، جن میں ایک عظیم موقع رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ یہ مہینہ نیکی و برکت، بخشش و مغفرت، عبادت و ریاضت اور اللہ رب العالمین سے مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر اور اس مہینے کے آنے کی خوشخبری اور مبارکباد دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک۔ اے صحابہ کرام، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ کتب اللہ علیکم فیہ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ فیہ تفتح ابواب الجنہ، اور اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے فیہ تفتح ابواب الرحمہ، کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جکڑ دیتا ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی عظیم رات ہے، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فقد حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹکڑے میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کی خیر و برکت اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا فقد حرم، وہ شخص محروم ہے۔ سامعین کرام، یہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ سامعین، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے اور اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ سلف صالحین کے تعلق سے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ معلّہ بن فضل نے بیان کیا کان السلف يدعون الله 6 اشهر ان يبلغهم شهر رمضان، کہ سلف صالحین اللہ رب العالمین سے مسلسل 6 مہینوں تک دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے، روزے رکھتے، قیام اللیل کرتے، صدقات و خیرات کرتے۔ اور جب یہ مہینہ گزر جاتا، جب اسے یہ مہینہ چلا جاتا، ثم يدعون الله 6 اشهر ان يبلغ منهم، تو اللہ رب العالمین سے پھر 6 مہینے تک رمضان مبارک کے چلے جانے کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کیا کرتے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اسے قبول فرما لے۔ سامعین کرام، یہ مہینہ اتنا عظیم اور اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر 183 سے لے کر 186 آیت نمبر 183 سے لے کر 186 تک مکمل 6 آیتوں کے اندر اس رمضان المبارک کی فرضیت، اہمیت و فضیلت اور اس کے احکام و مسائل کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، اللہ رب العالمین نے یہاں پر خصوصاً ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے۔ اور اس کی وجہ اور علت بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی وجہ اور علت بتائی تاکہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اور یہ تقویٰ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم نے اپنے متقی بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، ہم جنت کا وارث متقیوں کو بنائیں گے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کا ٹھکانہ کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک مہینہ ہے، بندوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا لا ایام معدودات، کہ میرے بندے یہ گنتی کے چند دن ہیں۔
اور اس مہینے کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے آگے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے اسی مہینے کے اندر اپنے عظیم کتاب قرآن کریم کو نازل کیا۔ سامعین کرام، قرآن کریم کا اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام سلف صالحین اس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی ہر رات ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین اس مہینے کے اندر 3 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دن، اور بعض لوگ 10 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے میں قرآن کریم کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر۔ سامعین، جس طرح اس مہینے کا قرآن کریم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اسی طرح اس مہینے کا دعاؤں کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کہ اے نبی جب بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ہمیشہ ہی قریب رہتا ہے، لیکن مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت، اس کی فرضیت اور اس کے احکام مسائل کے سیاق میں ہونا، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اندر بندوں سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يرد دعوتهم، کہ اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، ان تینوں کی دعائیں اللہ رب العالمین ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے الصائم حتى يفطر، کہ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہمیشہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ اور اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے مال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے، حلال کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت ان 6 آیتوں کے جہاں پر یہ 6 آیتیں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی آیت شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا یہاں پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اللہ فرمایا کہ اے لوگوں تم باطل مال سے بچو، یعنی حلال مال کھاؤ۔ اس آیت کریمہ کا یہاں پر ہونے کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور اس کی فرضیت کے بعد اس آیت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین باطل مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا الرجل يطيل السفر اشعث واغبر يمد يديه الى السماء وقال يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہوا آتا ہے، وہ سفر میں ہے اور لمبا سفر کرتا ہوا آتا ہے، اس کی حالت خستہ ہے، بال بڑا گندا ہے، اور آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا ربی ومطعمه حرام، لیکن اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے کیوں اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہاں پر دعا کی قبولیت کی تمام شرائط موجود ہے۔ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہے ان میں سے تمام شرطیں پائی جاتی ہے۔ بندہ کا سفر میں ہونا یہ دعا کی قبولیت کی شرط میں سے ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ کا آسمان کی طرف اٹھانا، اور تیسری چیز یا رب کے لفظ سے دعا کرنے سے اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ تمام شرائط دعا کی قبولیت کی ہے، اس کے باوجود بھی اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ اسی حدیث کے اندر آگے ہے ومطعمه حرام، کیونکہ اس کا پینا بھی حرام ہے، ومشربه حرام، اس کا کھانا پینا حرام، اور اس کی پوشاک حرام ہے، وغذي بالحرام، یہاں تک کہ اس شخص کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو کیسے اس شخص کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ حرام مال سے بچنا چاہیے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان، حرام مال کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نہ تو اس کی دعائیں قبول کرتا ہے نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حرام مال سے بچیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بندے اگر تمہیں مجھ سے اور بھی زیادہ قریب ہونا ہے، اعتکاف کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے اور بھی زیادہ قریب ہونا ہے تو اپنے گھر بار، بزنس، تجارت، کاروبار، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے
مسجد کے اندر آ جاؤ. وانتم عاکفون فی المساجد, مسجد کے اندر آ جاؤ اور اللہ رب العالمین کے اعتکاف میں بیٹھو اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہو اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما, اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.